بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز بہت اہم رول ادا کرتی ہے پریکٹیکل لائف میں، فزیکل فنومینن میں اور بزنس وغیرہ کے اندر. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ جس وقت کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا تو اس وقت خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ جو فزیکل فنومینن ہے جن سے ڈفرینشیل ایکویشنز بنتی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے. اس سے پہلے ہم نے 19 جو لیکچر کیے تھے اس کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں بتایا، فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز اور ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز. ابھی ہم ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر ہیں اور اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اسی کو آبزرو کر رہے ہیں اور اس کو پھر ہم اپلائی کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ویریشن آف پیرامیٹرز ہے. یہ ویریشن آف پیرامیٹرز کیا چیز ہے؟ اس کو اگر پیچھے سے ہم منسلک کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہے، ہم ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی پڑھ رہے ہیں، اس کے سولوشنز کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ان کے دو حصے ہوتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن کے، ایک کمپلیمنٹری سولوشن، ایک پرٹیکولر سولوشن. تو ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے طریقہ کار اسٹڈی کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. آج کے ٹاپک کے اندر تھوڑا سا ایک ریویژن ہو جائے گا کہ ہم نے پیچھے کیا کچھ کیا اور اس کو کور کریں گے، اور اس کے بعد نئے جو طریقہ کار آج ہم نے سیکھنا ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوتی ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ویریشن آف پیرامیٹرز. یعنی ویریشن آف پیرامیٹر سے کیا مراد ہے؟ کون سے پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کس کو ہم ویریٹ کریں گے، کس کو ہم چینج کریں گے، کس کو ہم تبدیل کریں گے، اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. پہلے ایک چھوٹا سا ریویژن کر لیں تاکہ ذہن کے اندر ساری چیزیں آپ کو ازبر ہو جائے، آپ کو ریوائز ہو جائے، آپ کی میموری فریش ہو جائے. اب ریویژن کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ریویژن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر، ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لے لیتے ہیں اور سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں اور اس کو پھر ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں تھرڈ آرڈر، فورتھ آرڈر، ففتھ آرڈر. تو ڈفرینشیل ایکویشن جب بھی ہم نے سالو کی تو اس کے اندر ہم نے دو حصے کیے. پہلا ہم نے یہ کہا کہ یہ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے یا نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن. اگر ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو آپ کے مسئلے مسائل آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کمپلیمنٹری فنکشن جو ہے وہی آپ کا ٹوٹل سولوشن بن جاتا ہے. اب یہ جو کمپلیمنٹری فنکشن کی ہم نے ابھی بات کی ہے، یہ ٹوٹل سولوشن بنتا ہے. یہ کیسے آتا کیسے؟ ہم سب سے پہلے ایک جو ڈفرینشیل ایکویشن ہمارے پاس دی ہوتی ہے اس کی آکسیلری ایکویشن معلوم کرتے ہیں، اس کے روٹس معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سولوشن لکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایکویشن نان ہوموجینس ہو. اگر ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو یہی آپ کا جواب ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے پاس ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنا قدرے آسان ہوتا ہے. لیکن نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کر لیتے ہیں. اس کے بعد پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے دو طریقہ کار ہم نے پڑھے. ایک طریقہ کار تھا ہمارے پاس سپرپوزیشن پرنسپل، جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یا جی ایکس جس کو ہم نے ان پٹ فنکشن کہا تھا اس کے کچھ فارم ہے، مثال کے طور سے پالینومیل فنکشن ہو سکتا ہے، مثال کے طور سے ایکسپونینشیل فنکشن ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور سے ٹریگنومیٹرک فنکشن آف سائن یا کوسائن ہو سکتا ہے. اگر یہ چار طرح کے ہوں آپ کے پاس اور یا ان کے کوئی کمبینیشن ہو، مثال کے طور سے ای ٹو دی پاور اے ایکس سائن ایم ایکس بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے خاص ایک طریقہ کار بتایا تھا اور ہم نے سپرپوزیشن پرنسپل کے تحت ان کو سالو کیا تھا. یہ طریقہ ہم نے سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارے پاس وہ ٹاپک تھا، یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ لیں کیونکہ وہ ٹاپک تو بڑا خطرناک ٹاپک تھا اینیلیٹر آپریٹر کا، جس کے اندر ہم ایک آپریٹر ڈھونڈا کرتے تھے. وہ آپریٹر جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو یعنی ان پٹ فنکشن کو ٹوٹلی اینیلیٹ کر دے اور اس کو ٹوٹلی ختم کر دے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی تھی؟ ایک ماڈیفائڈ ڈفرینشیل ایکویشن آ جاتی تھی جو کہ ہوموجینس ہوتی تھی. وہاں سے پھر ہم کیا کرتے؟ ہم اس کا کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے اور اس کو 8 اسٹیپس کے اندر ہم نے سالو کیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی کچھ ایگزامپلس وغیرہ لی تھی. یہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں ریویژن کی تو ایک بڑا اچھا وہاں پہ آپریٹر آیا تھا، دیٹ واز ڈی اسکوائر مائنس 2 الفا ڈی پلس الفا اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر
اور اس کی ہول ٹو دی پاور n تھی. ٹھیک ہے, کچھ میموری ریفریش ہوئی. یہ ایک آپریٹر تھا, یہ ایک ہم نے ڈفرینشیل آپریٹر ڈیفائن کیا تھا پہلے, ڈی کیپیٹل کو ڈی بائی ڈی ایکس کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ ایک بڑا آپریٹر اینیلیٹر آپریٹر کہہ لیں یا L1 کہہ لیں, جو بھی آپ اس کا نام دیں, ڈی اسکوائر مائنس 2 الفا ڈی پلس الفا اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر ہول ٹو دی پاور n. پھر اس کو ہم نے ویریٹ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اس کو چینج کیا تھا. کبھی ہم نے الفا کی ویلو 0 رکھ لی تھی, کبھی الفا کی ویلو ہم نے 1 رکھ لی تھی, کبھی ہم نے بیٹا کی ویلو 1 رکھی تھی, کبھی n کی ویلو 1. اور اس کے بعد سے ہمارے پاس مختلف آپریٹر آئے تھے. وہ آپریٹر جو اینیلیٹ کر سکتے تھے سائن ایم ایکس کو, کاس ایم ایکس کو, ای ٹو دی پاور اے ایکس کو, ای ٹو دی پاور بی ایکس کو, کسی کو بھی, یا ان کی کمبینیشن کو ای ٹو دی پاور اے ایکس سائن بی ایکس. تو یہاں تک جناب ہم نے کیا تھا. اس کی کچھ ایگزامپلس کی تھیں اور وہ ایگزامپلس آپ کو یاد ہوں گی. اب آج کا ٹاپک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریویژن کے ساتھ. اس کے اندر کچھ کنڈیشنز آپ کے پاس موجود تھیں. ان کنڈیشنز کے اندر رہ کے ہم سالو کر سکتے تھے کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کو. اگر وہ کنڈیشنز نہیں ہیں, مثال کے طور سے ان پٹ فنکشن میں اگر آپ کے پاس 10 آ جائے یا سائن انورس ایکس آ جائے, تو اس ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم ان طریقہ کار سے سالو نہیں کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہمارے پاس آیا ویریشن آف پیرامیٹرز. اب اس کو میں نے لیکچر کو 2 حصوں میں بانٹ لیا. آج کے لیکچر کے اندر صرف اور صرف ہم کریں گے فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر. ٹھیک ہے, فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کریں گے ود دی ہیلپ آف ویریشن آف پیرامیٹرز. یہ جو طریقہ کار ہیں, یہ ہمارے پاس جو پروسیجرز ہیں, یہ ہمارے پاس جو اسٹیپس ہیں, اس کو ہم فارملائز کر لیں گے, اس کو ڈسکس کر لیں گے, اس پہ ماسٹری حاصل کر لیں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن لیں گے. کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ کو سیکنڈ آرڈر, فرسٹ آرڈر یا تھرڈ آرڈر کا صحیح کانسیپٹ کلیئر ہو. کیونکہ اگر صحیح کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آگے جا کے پھر پرابلم آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیلری ایکویشن جب ہم معلوم کرتے تھے کسی بھی آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی, تو اس کا بیسک جو پرنسپل تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے فیکٹرائز کرنے, اور اس کے بعد اس آکسیلری ایکویشن کے روٹس معلوم کرنے. جب روٹس معلوم ہو گئے تو ہم کمپلیمنٹری فنکشن فوراً لکھ سکتے تھے, چاہے وہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہو, چاہے وہ 10th آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جس وقت آپ نے کیا تھا اینیلیٹر آپریٹر میں, تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک 10th آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بھی آ گئی تھی, لیکن ہم کوئی گھبرائے نہیں تھے, ہم نے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. اب یہی چیز جو ہے نا آج ہم نے کرنی ہے کہ پہلے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لیں گے اور سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لیں گے. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کہاں سے آ گئی, جبکہ آپ نے کہا تھا 12 لیکچر کے وقت کہ جی اب تو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ختم ہو گئی ہے, آگے نہیں پڑھیں گے. لیکن آج بھی ہم تھوڑا سا اس کو کور کرتے ہیں تاکہ ہماری جو تھیوری ہے وہ فارملائز ہو جائے. اب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ایک دفعہ پھر میموری کو فریش کریں, ریفریش کریں, بٹن دباتے ہیں نا کمپیوٹر کے اندر آپ ریفریش کا, تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ ریفریش کریں اپنی میموری کو. آپ کیسے کریں گے؟ پہلی چیز یہ ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر کئی طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کار ہے ویریبل سیپریبل کا, دوسرا طریقہ کار ہے جس میں ہوموجینس ایکویشن کا, تیسرا جو ہے ایکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹ کا ورڈ تو یاد ہونا چاہیے. میتھمیٹیشین کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے کہ جواب صحیح آئے, ایگزیکٹ آئے, تو ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن کو تو آپ بھول نہیں سکتے, جس کے اندر آپ نے ایک پارشل ڈیریویٹو کا کچھ کانسیپٹ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے ایک لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی تھی. لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کیا تھی ہمارے پاس؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. جبکہ ہم نے کہا تھا پی اور کیو جو ہیں کیا ہیں؟ دونوں کے دونوں فنکشنز آف ایکس ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو, اس کو اس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے؟ جو ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر یا ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن, کیا ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ شاید ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے. کیوں سالو نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس پی جو ہے یہ فنکشن آف ایکس ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کیو ایکس کو تو ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ ان پٹ فنکشن ہو سکتا ہے, کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, لیکن پی جو ہے فنکشن آف ایکس ہے. ہمارے پاس ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں اس کے اندر کانسٹنٹ کوفیشنٹس ہوتے ہیں. جو ہم ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں یہ کون سے پڑھ رہے ہیں؟ ہائر آرڈر کی تو ہے لیکن لینئر ہے. لینئر کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے کوفیشنٹ جو ہیں وہ
कांस्टेंट है, तो ये ख्याल रखिएगा. तब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये उस कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया था तो किस तरह से सॉल्व किया था, याद होगा आपको कि हमने क्या कहा था कि पहले पी और क्यू को आइडेंटिफाई कर लें और उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर लें. जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सोल्यूशन लिख सकते हैं. सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो सारा तरीकाकार है, मैं अभी इस वक्त इसको डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको हम अब लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, ये आगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. यहां मैंने एफ एक्स लिखा है इनपुट फंक्शन के. अब इसका जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, वो किस तरह का होगा, देखें. ये आता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू बिग इंटीग्रल साइन ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 e to the power माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स. अब आप इसको अगर गौर से देखें तो इसके अंदर जो सेकेंड टर्म है विच इज गिवन बाय वाई सी इज इक्वल टू C1 e to the power माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स. ये जो चीज आई, ये हमारे पास सॉल्यूशन है किस चीज का, सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और वो क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0. इसी तरह से अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो क्या है, वो है ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स होल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स एफ एक्स डी एक्स. इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाई पी के बराबर है, लेकिन इसको अगर गौर से देखें तो ये क्या चीज है, दिस इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इससे हमारे पास क्या साबित हुआ कि solution of the first order linear differential equation can also be written in the form of y is equal to yc plus yp. ये जो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ये वही चीज थी जो कि हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने स्टडी किया था. तो ये तो हमारे पास पुरानी बात थी. अभी हम क्या करेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें और जो हमने पहले दो मेथड पढ़े हैं इसमें क्या फर्क है, इसके अंदर क्या एडवांटेज है जो कि पहले दो तरीक़ेकार में हमारे पास नहीं था. तो इसको हम स्टडी करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड है क्या, क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर्स हैं. जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको हमने फॉलो करना है. आज का लेक्चर इसी पर डिपेंड करेगा. ये जो पहले फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, तरीकाकार वही है लेकिन इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है. अल्टीमेटली जवाब वही आएगा. आप उस तरीके से अगर सॉल्व करके देखेंगे तो भी जवाब वही आएगा और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी जवाब वही आएगा. लेकिन इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना होगा. तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएगा. सबसे पहले आप देखें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या आएगा, yp आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स होल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स एफ एक्स डी एक्स. अब ये जो फॉर्मूला है ये एक और तरीके से मालूम किया जा सकता है, जो आज का हमारा लेक्चर है टॉपिक, इसके जरिए से हम मालूम करेंगे. अब हमारे पास फर्ज करें कि एक सोल्यूशन है y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स. ठीक है,
Now this is the solution of homogeneous differential equation dy by dx plus pxy is equal to 0. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اکویشن لینئر ہے. اب اس کا جو جنرل سولوشن ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ دیٹ ول بی اکول ٹو y is equal to c1 y1x. The variation of parameter consists of finding a function u1x such that yp is equal to u1x into y1x is a particular solution of the non-homogeneous differential equation dy by dx plus pxy is equal to fx. اس میں صرف نوٹس کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ پیرامیٹر c1 has been replaced by the variable u1. اب یہی جو ویلیو آپ نے لی ہے وائی پی کی یہ سبسٹیچیوٹ کر دیں گیون ڈفرینشیل اکویشن میں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ u1 dy1 by dx plus pxy1 bracket بند plus y1 du1 by dx is equal to fx. اب ہمیں پتا ہے کہ y1 is a solution of the non-homogeneous differential equation. Therefore, we must have dy1 over dx plus pxy1 is equal to 0. اس سبسٹیٹیوشن کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا؟ y1 du1 by dx is equal to fx. اس ڈفرینشیل اکویشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ویریبل سیپریبل فارم کی اکویشن ہے. ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں، آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ du1 is equal to fx over y1x dx. اب جب ویریبل سیپریٹ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، آپ انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے دونوں سائڈ کو. اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ u1x is equal to integral of fx over y1 dx. لیکن y1 آپ نے پہلے ہی سپوز کیا ہوا ہے دیٹ از اکول ٹو ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس. ود دس سبسٹیٹیوشن وی ول گیٹ u1x is equal to integral of e to the power integral p dx fx dx. اب ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن وائی پی کیا جائے گا؟ از اکول ٹو ای ٹو دی پاور مائنس پی ڈی ایکس انٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس ایف ایکس ڈی ایکس. یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے پاس آیا کہ y از اکول ٹو ہم نے سپوز کیا تھا u1x انٹو y1x. u1 ہم نے کیلکولیٹ کر لیا، وہ ہمارے پاس ایف ایکس اوور y1x ڈی ایکس آ گیا. ہاں جناب، آپ نے دیکھا ہم نے فرسٹ آرڈر کی جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کا سولوشن معلوم کیا بائی ویریشن آف پیرامیٹر. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ ویریشن آف پیرامیٹر کہاں پر آیا، کیسے آیا؟ جی چلتے چلتے ہم نے کسی جگہ پر C1 کو ریپلیس کر دیا U1 کے ساتھ. یہ ہم نے پیرامیٹر کو چینج کیا ہے اور اس کو تبدیل کیا ہے. اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں ہم نے کیا ہے. ہمارے پاس ایک فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی، اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک y1 اس کا ایک سولوشن ہے اور ہمارے پاس اس کی جو ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ہے dy by dx پلس py is equal to 0. ہم نے کہا کہ اس کا جو کمپلیمنٹری فنکشن آئے yc وہ کس کے برابر آئے گا؟ c1 y1 کے برابر. ہم نے کہا کہ c1 کو چینج کر دیں ایک ویریبل کے ساتھ u1 کے ساتھ، تو ہمارے پاس جو جنرل سولوشن آ گیا وہ آ گیا y1 کس کے برابر؟ c1 انٹو سم تھنگ.
یہ جو ویلو ہمارے پاس آئی یہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کی. اب کیونکہ ہمارے پاس y1 وہاں پہ ایک اس کا سولوشن تھا تو ہم نے وہاں سے 0 پٹ کیا اور اس کے بعد باقی جو چیزیں تھیں اس کو ہم نے اپنے پاس ہی رہنے دیا. وہاں سے ہمارے پاس ایک u1 کی ویلو آ گئی یا u1 ڈیش کی آ گئی اور اس کے بعد اس کو انٹیگریٹ کر لیا. انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس u1 کی ویلو آ گئی. ایک ہمارے پاس سولوشن دیا ہوا تھا, ہم نے سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کر لیا آسانی کے ساتھ. تو یہ جناب ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کو ان 4 اسٹیپس کے اندر سالو کیا بائی یوزنگ دی میتھڈ آف ویریشن آف پیرامیٹرس. یعنی کہ جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن C1 وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے چینج کیا پیرامیٹر کے اندر یا ویریبل کے اندر. ویریبل u1 لکھا اور اس کے بعد سارا پروسیس فالو کیا. یہ جو تھا سارے کا سارا فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں. اب اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی ایگزامپل ابھی سالو نہیں کریں گے, ذرا کچھ دیر کے بعد ایگزامپل لیتے ہیں اس کی. اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی ایگزامپل بھی سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وی پروسیڈ فردر اینڈ وی ٹرائی ٹو اپلائی دس میتھڈ فار دی سیکنڈ آرڈر لینئر ڈفرینشیل اکویشن کے لیے. تو یہی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے اور طریقہ کار یہی بالکل فالو کرتے چلیں گے جہاں پہ ہم پیرامیٹرز جو ہیں وہ چینج کریں گے. یعنی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جو ہمارے پاس C1, C2, C3 آئیں گے ان کو چینج کریں گے. اس کو ذرا دماغ پہ اگر زور دیں تو کیا ہونے والا کیا ہے وہ دیکھیے. ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آتا ہے کسی بھی اس کا y از اکول ٹو C1 y1 پلس C2 y2, جبکہ یہ y1 اور y2 آپ کے پاس 2 سولوشن ہوتے ہیں. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 2 پیرامیٹر C1 اور C2 تو آنے چاہیے. ہم کیا کریں گے, ان C1 اور C2 کو ہٹائیں گے اور C1 اور C2 کی جگہ ویریبلس لائیں گے. اور جب ویریبل لا کے ہم یہ چیز سپوز کریں گے, ہم دوبارہ اپنی اوریجنل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے اور اس کے بعد کوفیشنٹس وغیرہ کمپیئر کریں گے یا لائک مائنڈیڈ ٹرمز کو سیپریٹ کریں گے. جو کنڈیشنز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں ہوموجینئس یا نان ہوموجینئس اکویشن کی وہ وہاں اپلائی کریں گے اور وہاں سے ہم جس طرح سے یہاں پہ آپ نے u1 معلوم کیا تھا وہاں پہ u1 اور u2 معلوم کریں گے. جی آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے کافی عقل مند اور سمجھدار ہو گئے ہیں, کافی آگے جا رہے ہیں مجھ سے, لیکن میں ابھی ذرا پیچھے ہوں. تو واپس آئیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن جنرلائز فارم میں کیا ہوتی ہے, a2x y ڈبل ڈیش پلس a1x y ڈیش پلس a0x y از اکول ٹو gx. یہ تو موسٹ جنرلائز فارم آف ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر آپ a2x سے اس پوری ڈفرینشیل اکویشن کو ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس کچھ ڈفرینشیل اکویشن اس فارم کی آئے گی, دیٹ ول بی y ڈبل ڈیش پلس px y ڈیش پلس qx y از اکول ٹو fx. اب یہ جو فنکشن آپ کے پاس آئے px, qx اور fx, دے آر آل کنٹینیوس فنکشن آن اے گیون انٹرول I. اب آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا, تو پہلے ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن لکھیں. وہ آپ کے پاس کیا آئے گی, y ڈبل ڈیش پلس pxy ڈیش پلس qxy از اکول ٹو 0. ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس کے 2 سولوشن ہیں, دے آر y1 اینڈ y2 اینڈ بوتھ آف دیم آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشنز آف دی ہوموجینئس اکویشن. تو اس سے کمپلیمنٹری فنکشن ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, yc از اکول ٹو c1 y1x پلس c2 y2x. ہم کو پتا ہے کہ y1 اور y2 جو ہیں they are the solutions of the homogeneous equation. Therefore we must have y1 double dash plus px y1 dash plus qx y1 is equal to 0 and y2 double dash plus px y2 dash plus qx y2 is equal to 0. یہ ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا. پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارے پاس
جو کمپلیمنٹری فنکشن آیا تھا اس کے اندر ہم C1 اور C2 کو ریپلیس کر دیں گے ویریبل کے ساتھ جو کہ انون ہے U1x اور U2x کے ساتھ. تو ہمارا پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل بن جائے گا yp از اکول ٹو U1x y1x plus U2x y2x. yp is equal to U1x y1x plus U2x y2x. یہ جو آپ کے پاس ویلیو آ گئی yp کی، یہ آپ سبسٹیچیوٹ کریں، yp ڈیش معلوم کریں، yp ڈبل ڈیش معلوم کریں، اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں، سمپلیفائی کریں، U1 اور U2 کی ویلیو معلوم کریں. کیا کرنا ہے؟ الٹیمیٹلی ہم نے U1 اور U2 کی ویلیو معلوم کرنی ہے. اب آپ کے پاس آ گیا yp ڈیش از اکول ٹو U1 y ڈیش پلس U1 ڈیش پلس U2 y2 ڈیش پلس U2 ڈیش y2، یا اس کو لکھ سکتے ہیں آپ U1 y1 ڈیش پلس U2 y2 ڈیش پلس U1 ڈیش y1 پلس U2 ڈیش y2. اب اس کو اگر ایک دفعہ اور ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر U1 ڈیش U2 ڈیش وہاں پر U1 ڈبل ڈیش آ جائے گا اور U2 ڈبل ڈیش آ جائے گا. اس کو ہم نہیں چاہتے، اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہم یہیں پہ ایک کنڈیشن امپوز کر دیتے ہیں اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ U1 ڈیش y1 پلس U2 ڈیش y2 0 کے برابر. یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا اور یہ کنڈیشن جو ہم بعد میں کسی وقت استعمال کریں گے. تو اس سے ہمارے پاس yp ڈیش سمپلیفائی ہو کے رہ گیا yp ڈیش از اکول ٹو U1 y1 ڈیش پلس U2 y2 ڈیش. اب ایک دفعہ اور اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا yp ڈبل ڈیش از اکول ٹو U1 y1 ڈبل ڈیش پلس U1 ڈیش y1 ڈیش پلس U2 y2 ڈبل ڈیش پلس U2 ڈیش اینڈ y2 ڈیش. اب یہ جو ویلیو آپ نے yp ڈبل ڈیش کی اور yp ڈیش کی معلوم کی ہیں، یہ سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر. جو آپ کے پاس ہے yp ڈبل ڈیش پلس p yp ڈیش پلس q yp ول بی اکول ٹو U1 y1 ڈبل ڈیش پلس U1 ڈیش y1 ڈیش پلس U2 y2 ڈبل ڈیش پلس U2 ڈیش y2 ڈیش پلس p U1 y1 ڈیش پلس p U2 y2 ڈیش پلس q U1 y1 پلس q U2 y2. اب یہ جو سبسٹیٹیوشن ہے ہم اگر کریں گے ڈفرینشیل اکویشن میں جو کہ ہمارے پاس نان ہوموجینئس اوپر دی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس اور تھوڑا سا ایک الجبرا لگائیں تو آپ کے پاس جو اکویشنز آئیں گی وہ کچھ اس طرح سے آئیں گی. U1 y1 ڈبل ڈیش پلس p y1 ڈیش پلس q y1 پلس U2 انٹو y2 ڈبل ڈیش پلس p y2 ڈیش پلس q y2 پلس U1 y1 ڈیش پلس U2 ڈیش اینڈ y2 ڈیش از اکول ٹو fx. اب جو آپ کے پاس اوپر کنڈیشن دی تھی وہ اپلائی کریں. وہ کنڈیشن تھی ہمارے پاس y1 ڈبل ڈیش پلس px y1 ڈیش پلس qx y1 از اکول ٹو 0 اینڈ y2 ڈبل ڈیش پلس px y2 ڈیش پلس qx y2 از اکول ٹو 0. اس سے آپ کے پاس جو اکویشن آئے گی وہ کیا ہوگی؟ U1 ڈیش y1 ڈیش پلس U2 ڈیش y2 ڈیش از اکول ٹو fx. اب آپ کے پاس یہ دو اکویشن آ گئی، ایک اوپر تھی آپ کے پاس اور ایک یہاں پر اکویشن جو آئی. ان دونوں کو اکٹھا کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ یہاں سے ہم U1 اور U2 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. Therefore we can say that U1 and U2
must be such functions which would satisfy the given equations. کون سی equations؟ جو اب آ رہی ہیں. equations آپ کے پاس u1 dash y1 plus u2 dash y2 is equal to 0. At the same time, u1 dash y1 dash plus u2 dash y2 dash is equal to fx. اب یہ دو سائملٹینیس اکویشنز آ گئیں جس میں سے ہم u1 ڈیش اور u2 ڈیش معلوم کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دی کرائمرس رول. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ u1 ڈیش آ جائے گا اور u2 ڈیش آ جائے گا. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس u1 ڈیش ول بی اکول ٹو w1 اوور w اور u2 ڈیش ول بی اکول ٹو w2 اوور w. لیکن یہ w1 اور w2 کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ہمارے پاس ڈٹرمنٹس ہیں جو اس طرح سے ریپرزینٹ کیے جائیں گے. w از اکول ٹو y1 y2 y1 ڈیش y2 ڈیش. w1 از اکول ٹو 0 y2 fx y2 ڈیش اینڈ w2 از اکول ٹو y1 0 y1 ڈیش اینڈ fx. اب یہ w میں نے کیوں لکھا تھا یہ آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا کہ دس w کین بی آئیڈینٹیفائڈ ایز رونسکیئن آف دا سولوشنس y1 اینڈ y2. اب کیونکہ ہمارے پاس یہ جو سولوشن y1 اینڈ y2 آئے دے آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ, دیئر فور رونسکیئن آف y1x اینڈ y2x شوڈ ناٹ بی اکول ٹو 0. یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ جو w ہے آپ کے پاس یہ 0 نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس u1 کی ویلیو آ گئی اور u2 کی ویلیو آ گئی. ابھی آ گئی یا نہیں آئی ہے؟ ابھی نہیں آئی ہے کیونکہ آپ کے پاس تو u1 ڈیش ہے اور u2 ڈیش ہے. اس کو آپ نے ایک دفعہ انٹیگریٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کس کا جواب آ جائے گا؟ u1 کا اور u2 کا. یہ ویلیوز اوپر سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس جہاں پہ آپ نے لکھا تھا کہ y از اکول ٹو u1x y1x پلس u2x y2x. یہ آپ کے پاس اس کا پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا. کس کا؟ نان ہوموجینئس لینئر ڈفرینشیل اکویشن کا. ابھی جو ہم نے ایکسپلین کیا یہ ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن تھا. کون سا سولوشن تھا؟ پرٹیکولر سولوشن بائی ویریشن آف پیرامیٹرس. ہم نے کیا کیا؟ سپوز کہ y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2 آپ کے پاس جو کمپلیمنٹری فنکشن آتا ہے اس کے اندر c1 اور c2 کو آپ ریپلیس کر دیں دو ویریبلس کے ساتھ u1 اور u2 کے ساتھ. تو آپ کے پاس جو نیا سولوشن آئے گا yp از اکول ٹو u1 y1 پلس u2 y2. اس کے بعد اس کے yp ڈیش معلوم کریں, yp ڈبل ڈیش معلوم کریں اور اس کے بعد اس ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ اپنی نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر. ایک جگہ پر جس جگہ جب آپ سیکنڈ ٹائمس اس کا ڈفرینشیل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو جس جگہ جو ٹرمس آپ کے پاس u1 ڈیش اور u2 ڈیش کی ہے وہ آپ کے پاس اس کو آپ 0 کے برابر اکویٹ کریں گے یا وہ جو دو ٹرمس ہیں وہاں سے نکال لیں گے. اس کے بعد جب ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک بڑی سمپلیفائڈ فارم کی اکویشن آ جائے گی ان ٹرمز آف u1 اینڈ u2. اب جو دو اکویشنز آئیں گی ان میں سے سالو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں گے u1 ڈیش کی اور u2 ڈیش کی. u1 ڈیش کی اور u2 ڈیش کی جب ویلیو آ جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے انٹیگریٹ کر کے u1 اور u2 کی ویلیو معلوم کریں گے. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ ایک یہاں پر کچھ ڈٹرمنٹس آئیں گے جب ہم سالو کرتے ہیں دو سائملٹینیس اکویشن کو یوزنگ دا کرائمرس رول. یہ کرائمرس رول تو آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر پڑھا تھا سالونگ سسٹمز آف لینئر اکویشن کے لیے. تو وہی یہاں پر بھی ہم نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم u1 اور u2 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. جب u1 اور u2 کی ویلیو معلوم ہو گئی تو آپ کے پاس پرٹیکولر سولوشن آ گیا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ٹوٹل سولوشن آ جائے گا. تو یہ جو میتھڈ ہوا ویریشن آف پیرامیٹرس کا, اس کے اندر سمپلی یہ کرتے ہیں کہ کمپلیمنٹری فنکشن کے جو کانسٹنٹس ہیں c1 اور c2 کو ریپلیس کر دیتے ہیں ویریبلس کے ساتھ u1 اور u2 کو. یہ جو بھی ہم نے آپ کو اتنا بڑا سارا پروسیجر بتایا, اتنی کمپلیکیٹڈ سی کیلکولیشن کی, یہ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگی, مجھے بھی یاد نہیں ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں
یعنی کہ یہ پروسیجرز کیا ہے, پہلے ہم نے کیا چیز کرنی ہے, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, تھرڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے. ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے آئے ہیں جب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی یا ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے کہ کیا کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں سالو کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اب ہم نے ابھی تک کیا ہے, جو کیلکولیشن ہم نے معلوم کی ہیں, جس میں U1 کی ویلیو معلوم کی ہے, U2 کی ویلیو معلوم کی ہے, U1 ڈیش کی ویلیو معلوم کی ہے, U2 ڈیش کی ویلیو معلوم کی ہے, کہیں ہم نے W کیلکولیٹ کیا, کبھی W1 کبھی W2, تو وہ کیسے یہاں پر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس سمری آف دی میتھڈ ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں اور اسی چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے جو آگے ایگزامپلس آ رہی ہیں. اسی طریقے سے وہی اسٹیپس لینے 1 2 3 4 5 6. اگر کوئی اسٹیپ کسی جگہ مس ہو جائے گا تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب نہیں آئے گا. تو اس لیے ذرا سا غور سے اسٹیپس کو دیکھیں, بعد میں اتنی معمول کے مطابق یہ اسٹیپس ہو جائیں گے کہ آپ خود بخود کرتے رہیں گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اب آپ نے سائیکل چلانا ہو تو کیسے چلاتے ہیں, اس کے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں, ایک اسٹیپ ہے, 2 اسٹیپ ہے, 3 اسٹیپ ہے, 4 اسٹیپ ہے, اور پھر واپس کس طرح سے آتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹریفک سائن آ گیا یا ٹریفک لائٹ آ گئی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈ پہ رکنا ہے, یلو پہ تیار ہو جانا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. وہ اور بات ہے کبھی کبھی آپ ریڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں, بچتے ہیں تو بچ جاتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی خطرہ آ جائے تو پھر اللہ مالک ہے. تو یہی چیز یہاں ڈفرینشیل اکویشن کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ تکا تو چل جاتا ہے کسی وقت, لیکن اگر ریڈ لائٹ میں کراس کریں گے تو کسی وقت بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹریفک کی سائن کی ضرور پابندی کریں اور ڈفرینشیل اکویشن کے اندر بھی اسٹیپس کو ضرور فالو کریں. سب سے پہلے اسٹیپ 1 کہ آپ کے پاس جو بھی ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس کے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں. وہ کیسے معلوم کریں گے کہ آپ ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن لیں اور اس کا کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں. ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن کیا ہوگی؟ اسٹیپ 1 دیٹ ول بی A2 y ڈبل ڈیش پلس A1 y ڈیش پلس A ناٹ y از اکول ٹو 0. اسٹیپ 2 میں آپ نے کہا کہ اس کے کمپلیمنٹری فنکشن ول بی اکول ٹو yc از اکول ٹو C1 y1 پلس C2 y2. اب یہ y1 اینڈ y2 جو ہے دو آپ کے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ہو. کیا کہا میں نے؟ y1 اینڈ y2 آر ٹو لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آف دی ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن. اب جب یہ آپ نے یہ کنڈیشن لگائی تو آپ فوراً رانسکیان کیلکولیٹ کریں. W از اکول ٹو y1 y2 y1 ڈیش y2 ڈیش. جب آپ نے رانسکیان کیلکولیٹ کر لیا تو یہ 0 کے برابر نہیں آنا چاہیے اگر آگے پروسیڈ کرنا ہے آپ نے. اب آپ تھرڈ اسٹیپ کے اندر اس ڈفرینشیل اکویشن کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں, اور اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے y ڈبل ڈیش پلس پی ایکس وائی ڈیش پلس کیو ایکس وائی از اکول ٹو ایف ایکس. اور یہ فنکشن ایف ایکس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کون سا والا ہے. یہ ایف ایکس اس سے ڈفرنٹ ہوگا جو اوپر آپ کے پاس جی ایکس دیا ہوا ہے. اسٹیپ 4 میں آپ کیا کریں؟ رانسکیان یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں, یعنی ڈفرنٹ ڈیٹرمنٹس آئی شوڈ سے W1 اینڈ W2 کیلکولیٹ کریں. W1 از اکول ٹو 0 y2 ایف ایکس y2 ڈیش اینڈ W2 از اکول ٹو y1 0 y1 ڈیش ایف ایکس. اسٹیپ 5 میں آپ U1 ڈیش از اکول ٹو W1 بائی W لکھیں اور U2 ڈیش لکھیں W2 بائی W. اسٹیپ 6 آپ U1 معلوم کریں, U2 معلوم کریں. اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد جو اسٹیپ 5 میں آپ کے پاس ایکسپریشن آئے U1 ڈیش اور U2 ڈیش کے. جب آپ کے پاس U1 اور U2 آ جائے تو اسٹیپ 7 لکھیں yp از اکول ٹو U1 y1 پلس U2 y2. اسٹیپ 8 جو ہے وہ جنرل سولوشن آپ لکھیں. وہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ دیٹ ول بی اکول ٹو y از اکول ٹو yc پلس yp اینڈ دیٹ از اکول ٹو C1 y1 پلس C2 y2 پلس U1 y1
and plus u2 y2. Once again, y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus u1 y1 plus u2 y2. یہ آپ کے پاس ٹوٹل سولوشن آ گیا. یہ 8 اسٹیپس ہیں, ان 8 اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن تھی سیکنڈ آرڈر کی, میں نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا, 8 اسٹیپس بتائے کہ کس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے. پہلے اسٹیپ میں آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کیا. کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے بعد آپ نے پھر پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ آپ کے پاس وائی سی آ گیا تھا, c1 y1 پلس c2 y2. ہم نے کہا کہ یہ y1 اور y2 ٹو انڈیپینڈنٹ لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف سولوشن ہے, تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اس کے رونسکین جو ہے سیٹسفائی کرنا چاہیے. تو رونسکین جو ڈبلو ہم نے معلوم کیا, اس کو کیلکولیٹ کیا, اور اگر ہمارے پاس وہ نان زیرو آیا تو ہم وی پروسیڈڈ فردر اینڈ وی ول پروسیڈ فردر فرام دیئر آنورڈ. تو ڈبلو جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, W1 اور W2 معلوم کرتے ہیں. کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر U1 ڈیش U2 ڈیش معلوم کرتے ہیں. اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد U1 اور U2 کی ویلیو معلوم کر لیتے ہیں. جب U1 اور U2 کی ویلیو معلوم ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پرٹیکولر سولوشن لکھتے ہیں. دیٹ بیکمس yp از اکول ٹو U1 y1 پلس U2 y2 اینڈ دیٹ یو رائٹ دی کمپلیٹ سولوشن which is given by y is equal to yc plus yp, that is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus u1 y1 and plus u2 y2, and that ultimately solve the differential equation. اگر انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے, باؤنڈری کنڈیشن دی ہے, تو اپلائی کریں گے اور آپ کے پاس وہاں سے جواب آ جائے گا c1 اور c2 کا. یہاں پہ u1 اور u2 جو ہوگے آپ کے پاس ویریبل ہوں گے, صرف c1 اور c2 کی ویلیو معلوم کرنی ہوگی. اگر دو کنڈیشن بھی دی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس کافی ہے کوئی ایک خاص اسپیسیفک سولوشن معلوم کرنے کے لیے. یہ جو چیز ہم نے ابھی کی ہے, سارے 8 اسٹیپس, اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں. کچھ ایگزامپلس لیں گے. ایک ایگزامپل تو ایسی ہے جو آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہے یا پہلے فارم کی ہے, اسی کو ہم لیتے ہیں اور دونوں طریقے سے کیلکولیٹ کر لیجیے گا, چیک کر لیجیے گا, جواب ایک ہی آئے گا. لیکن جو دوسری ایگزامپل ہے وہ شاید ڈفرینٹ ہوگی, پہلے نہیں کی ہے. اب جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں, یہ ایگزامپل کچھ اسی فارم کی ہے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کیا ہے, جو ایکسپریشن آیا ہے یہ ایکسپونینشیل فنکشن اور ساتھ میں کچھ الجبرائک ایکسپریشن ہے. یہی ہے, اس کو غور سے دیکھ لیجئے. اس کو سالو کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنا ہے. پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے آپ سپوز کریں گے y از اکول ٹو یا yp از اکول ٹو آپ کے پاس u1 y1 پلس u2 y2 پرووائڈیڈ کہ رونسکین از ناٹ اکول ٹو 0. یہی اسٹیپس ذرا جلدی جلدی کریں گے تاکہ کچھ ایک آدھ ایگزامپل اور بھی کر سکیں. اسٹیپ 1 میں کمپلیمنٹری فنکشن کیا ہوگا آپ کے پاس, اس کو معلوم کریں. پہلی چیز یہ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کیا بنے گی, دیٹ ول بی y ڈبل ڈیش مائنس 4y ڈیش پلس 4y از اکول ٹو 0. اس کی آکسیلری اکویشن ہے m اسکوائر مائنس 4m پلس 4 از اکول ٹو 0. اس کے روٹس آئیں گے m از اکول ٹو 2 اینڈ 2. روٹس آپ کے پاس ریپیٹڈ ہیں لیکن ریئل ہیں, تو yc آپ کے پاس کیا آ جائے گا, c1 e to the power 2x پلس c2 x e to the power 2x. اب آپ کے پاس دو سولوشن آ گئے اس کے. اسٹیپ 2 کے اندر دیکھیں, ایک ہے y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2x اور دوسرا ہے y2 از اکول ٹو x ای ٹو دی پاور 2x. رونسکین کیلکولیٹ کریں w آف y1 y2, دیٹ از w آف ای ٹو دی پاور 2x x ای ٹو دی پاور 2x. That will be given by this determinant, e to the power 2x x e to the power 2x, and second row is 2 e to the power 2x 2x e to the power 2x plus e to the power 2x. تو آپ کے پاس آ گیا e to the power 4x which is not equal to 0. Therefore we proceed further. اب آپ کے پاس یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ تو اسٹینڈرڈ فارم کے اندر ہی ہے. اسٹیپ 3 میں ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ایف ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 1 ای ٹو دی پاور 2x. اسٹیپ 4 w1 از اکول ٹو 0 x ای ٹو دی پاور 2x x پلس 1 ای ٹو دی پاور 2x 2x ای ٹو دی پاور 2x پلس ای ٹو دی پاور 2x.
that is equal to minus x plus 1 x e to the power 4x. W2 is equal to e to the power 2x 0. Second row is 2 e to the power 2x, x plus 1 e to the power 2x, and that is equal to x plus 1 e to the power 4x. Step 5, u1 dash is equal to w1 by w, and that will be equal to minus x square minus x. u2 dash is equal to w2 by w, and that will be equal to x plus 1. Step 6, integrate کریں اوپر u1 dash کو اور u2 dash کو. You will get u1 is equal to minus x cube by 3 minus x square by 2, and u2 is equal to x square by 2 plus x. یہاں پہ غور کیجیے گا کہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن نہیں لگایا کیونکہ وہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن اس میں ایبزارب ہی ہو جائے گا جو اوپر آپ کے پاس C1 C2 دیے ہوئے. اسٹیپ نمبر 7, yp is equal to u1 y1 plus u2 y2, that will be equal to minus x cube by 3 minus x square by 2 e to the power 2x plus x square by 2 plus x x e to the power 2x. اس کو سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس yp آ جائے گا x cube by 6 plus x square by 2 e to the power 2x. اس کیلکولیشن کو چیک کر لیجیے گا کہیں غلط نہ ہو. اب جنرل سولوشن کیا آ گیا آپ کے پاس, y is equal to yc plus yp, and that is equal to c1 e to the power 2x plus c2 x e to the power 2x plus x cube by 6 plus x square by 2 e to the power 2x. یہ آپ کے پاس جواب آیا. یہ جو ایگزامپل ہم نے کی ہے اس کے اندر بھی وہی ہم نے 8 کے 8 اسٹیپس فالو کیے. اس کو ہم نے ویریبل یہ ویریشن آف پیرامیٹر سے ہم نے کیا ہے سالو. آپ اگر چاہیں تو اس کو دوسرے میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کیا جواب وہی آتا ہے جو ہم پہلے کرتے تھے یا نہیں آیا. اگر کوئی جواب میں چینج ہے تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ آپ نے غلطی کی ہوگی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ C1 کی جگہ آپ A لے لیں یا C2 کی جگہ B لے لیں, وہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ہمارے پاس یہ جواب آیا, یہ پروسیجر آیا, اور یہ تو وہی اسٹریٹ فارورڈ سارٹ آف اکویشن تھی جو ہم پہلے بھی کرتے آئے. اب جو دوسری ایگزامپل ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر کیا چیز ویریشن ہے. یہ جو ایگزامپل 2 آئی یہ بھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک نئی چیز آئی ہے. نئی چیز کیا ہے؟ کوسیکینٹ ایکس ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اب یہ جو نئی چیز آئی ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس کے اندر اسٹیپس وہی فالو کریں گے. پہلے آپ کیا کریں گے؟ اسٹارٹ کریں گے ڈفرینشیل اکویشن سے, اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لائیں گے, اس کے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے, اس کی آکسیلری اکویشن معلوم کریں گے, روٹس معلوم کریں گے. لیکن سیکنڈ جس وقت پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں گے تو وہاں تھوڑی سی چینجز آئیں گی. اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں. اسٹیپ 1 اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جائے گا, کیونکہ اس کے جو روٹس ہیں ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کے وہ آئیں گے آپ کے پاس آکسیلری اکویشن بنانے کے بعد پلس مائنس 3 آئیوٹا. تو کمپلیمنٹری فنکشن بن گیا C1 cos 3x پلس C2 sin 3x. اسٹیپ 2 اس کے جو دو لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آئے وہ کیا ہے؟ cos 3x اور sin 3x. W cos 3x sin 3x will be equal to cos 3x sin 3x minus 3 sin 3x 3 cos 3x. یہ کیلکولیٹ کریں گے, اس کا جواب آئے گا 3. It is not equal to 0. اسٹیپ 3 میں ڈفرینشیل اکویشن کو اسٹینڈرڈ فارم میں چینج کریں تو آ جائے گی y ڈبل ڈیش پلس 9y از اکول ٹو 1/4 کوسیکینٹ 3x. یہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے fx آ جائے گا آپ کے پاس 1/4 کوسیکینٹ 3x. اسٹیپ 4 آپ W1 W2 کیلکولیٹ کریں. W1 آپ کے پاس آ گیا -1/4. W2 کیلکولیٹ کریں, وہ آپ کے پاس آ گیا 1/4 cos 3x ڈیوائڈ بائی sin 3x.
اب اسٹیپ 5 میں جائیں. U1 ڈیش آپ کو پتا ہے W1 بائی W ہوتا ہے, دیٹ از اکول ٹو -1 بائی 12. U2 ڈیش W2 بائی W ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو 1 بائی 12 cos 3x sin 3x. اب آپ اس کو انٹیگریٹ کر لیں اسٹیپ 6 کے اندر. U1 آ جائے گا -1 بائی 12x اور U2 آ جائے گا 1 بائی 36 log نیچرل آف sin 3x. اسٹیپ 7 میں آپ کے پاس YP کیا آ جائے گا -1 بائی 12x cos 3x پلس 1 بائی 36 sin 3x log نیچرل sin 3x. تو جناب اسٹیپ 8 کے اندر جواب آ گیا y is equal to yc plus yp, that is equal to c1 cos 3x plus c2 sin 3x -1 by 12x cos 3x plus 1 by 36 sin 3x log natural sin 3x. یہ آپ کا جواب آ گیا. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل کی اس میں ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوسیکینٹ ایکس تھا. ابھی تک جو بھی ہم نے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن سالو کی تھی نان ہوموجینس کی میں بات کر رہا ہوں, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کبھی کوسیکینٹ ایکس نہیں آیا تھا. تو یہ ایک نیا طریقہ کار دیکھیں آپ کے پاس آیا جس کے اندر آپ نے کوسیکینٹ ایکس کو بھی انٹرٹین کر لیا. یعنی کہ یہ اب تھوڑی سی ایک اور ایڈیشن ہماری نالج میں آئی, ووکیبلری میں آئی, کہ پہلے تو ہم پالینومیل فنکشنز کو لیا کرتے تھے, اس کے بعد ہم نے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو لیا, پھر ایکسپونینشیل فنکشنز کو لیا, اور ٹریگنومیٹرک فنکشن میں ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا تھا سائن اور کوسائن کے فنکشن کے اوپر. لیکن یہاں پر اس میں کوسیکینٹ بھی آ گیا. تو اگر کوسیکینٹ بھی آ جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, ہم یہ ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ سے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, وہ دیکھ لیجئے. اس کے اندر یہ ایک ڈفرنٹ سی چیز ہے. ڈفرنٹ سی چیز میں آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 1/x لکھا ہوا ہے. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. پہلا جو پارٹ ہے, پہلا جو حصہ ہے, کچھ 2-3 اسٹیپس جو ہے آپ کر لیں گے, لیکن آخر میں جب جہاں پہ ایف ایکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہاں پہ آپ کے پاس یہ 1/x ہوگا. تو یہی طریقہ کار فالو کریں اور یہ ایگزامپل بھی آپ کر سکتے ہیں. آج ہم نے کیا کیا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے کوئی زیادہ نئی چیز نہیں کی ہے. کوئی بھی ڈفرینشیل اکویشن ہمارے پاس اگر دی ہوئی ہو سیکنڈ آرڈر کی یا فرسٹ آرڈر کی, اس کو ہم نے ویریشن آف پیرامیٹر سے سالو کرنے کا طریقہ کار بتایا. اس میں کیا کیا تھا ہم نے, ہمارے پاس پہلے کمپلیمنٹری فنکشن دیا ہوا تھا. اس کمپلیمنٹری فنکشن میں سیکنڈ اسٹیپ کے اندر ہم نے کہا کہ یہ وائی پی کو آپ سپوز کر لیں کہ یہ ہوتا ہے u1y1 پلس u2y2. میں سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل اکویشن کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ کے پاس u1 اور u2 جو ہے ویریبل ہے, اور آپ کے پاس یہ y1 اور y2 جو ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ہونا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں, w کیلکولیٹ کرتے ہیں, w1 کیلکولیٹ کرتے ہیں, w2 کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے آپ u1 ڈیش اور u2 ڈیش کی ویلو معلوم کرتے ہیں. اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, u1 اور u2 کی ویلو معلوم کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یو ٹرائی ٹو فائنڈ دی سولوشن آف دی ڈفرینشیل اکویشن, پہلے پرٹیکولر سولوشن پھر ٹوٹل سولوشن. آج کا لیکچر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں, اور آپ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیں. تو آج ہم نے فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی. جب ہائر آرڈر کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ آرڈر پہ بات تو ختم نہیں ہوتی ہے, یہ تھرڈ آرڈر, فورتھ آرڈر یا nth آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں نارملی. تو اب ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کا ٹاپک یہ ہوگا کہ ہم سیکنڈ آرڈر کو جنرلائز کریں گے اور کسی بھی nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بات کریں گے. جب nth آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بات کریں گے تو رونسکیئن بھی nth آرڈر کا آ سکتا ہے. اگر فورتھ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی تو فورتھ آرڈر کا وہاں پہ رونسکیئن آئے گا, یا فورتھ آرڈر کی ڈیٹرمنٹ. تو اس دوران آپ ایسا کیجئے گا کہ ڈیٹرمنٹس کی جو کتاب ہے آپ کی فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ ایئر کی جہاں پہ بھی آپ نے پڑھا ہے, یا آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہو بی سی ایس کے اندر یا بی سی کے اندر یا بی ایس سی کے اندر, تو آپ ضرور دیکھیے گا وہاں سے ڈیٹرمنٹ کی پراپرٹیز کو ضرور پڑھ لیجیے گا, کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ ہم آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کی بہت ساری ایکسرسائز کریں گے, اگلے لیکچر کے لیے ڈیٹرمنٹس کی تیاری کریں گے, اور اگلی دفعہ جب آئیں گے تو کاپی پینسل ساتھ ساتھ لے کے آئیں گے. ایکسرسائز جاری رکھیے گا, اپنا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.